السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جو آپ اتنے شوق سے تشریف لائے، قریب سے دور سے اپنی کتنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے آئے. اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے اس کی بہترین جزا نصیب. مجھے یہاں آتے ہی بخار ہو گیا تھا، تو جی بھی چاہتا تھا کہ اب سب بھائیوں سے ملاقات بھی ہو، بات بھی ہو، اور ابھی جسم ساتھ بھی نہیں دے رہا. تو جتنی بات ہو جائے اللہ اسے قبول فرمائے، آپ بھی راضی ہو جائیں. اسلام ایک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، صرف 5 وقت نماز کا نام اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر وہ راضی ہو جائے گا. طریقے تو بے شمار ہیں لوگ گزار، لیکن جس پر اللہ مجھ سے، آپ سے، ان عورتوں سے راضی ہو جائے گا وہ اسلام. یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور ایک آیت ہمارے نبی پر ایسی اتری جو کسی پر بھی نہیں اتری. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن ان کے الفاظ میں ہر لفظ میں ایک خوبصورت پیغام ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. اليوم پہلے آیا ہے، اس کو گرامر کے لحاظ سے بعد میں آنا چاہیے. اکملت لکم اليوم پہلے آ کر اللہ ہمیں یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ یہ دین کو مکمل کرنے کا کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں. اور لکم پہلے ہے اور دینکم بعد میں ہے. لکم میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہیں مبارک ہو کہ صرف تمہارے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تم سے پہلے کسی کے لیے یہ نہیں کیا. لکم اليوم اکملت لکم. پھر آگے ہم اپنی چیز کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیز کو بچانے کے کتنے طریقے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ عجب لفظ دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا. تو جس طرح تم ایک 10-15 ہزار پاؤنڈ کی گاڑی کی حفاظت کرتے ہو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے گھر کے حفاظت کرتے ہو، اس دین کا ایک ذرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تمہارا دین ہے، دینکم. تو اس کو سب سے زیادہ محفوظ رکھو کہ ہر سرمایہ ختم ہو جائے گا، یا مرنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یا موت پہ آدمی زیرو ہو جاتا ہے. تو وہ سب سرمایہ جس پر تم پاکستان چھوڑ کے آئے ہو، انڈیا چھوڑ کے آئے ہو، بنگلہ دیش چھوڑ کے آئے ہو، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک چھوڑ کے یہاں آئے ہو کہ ہم کچھ سرمایہ بنا لیں، یہ موت پہ زیرو ہو جائے گا. دینکم، یہ تمہارے ساتھ جائے گا، یہ تمہارا ذاتی سرمایہ ہے، اس میں کوئی وارث ہے ہی نہیں، نہ تمہاری بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی. تم اکیلے اس کے مالک ہو. تو دینکم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جذباتی طور پر ابھارا ہے کہ اس کی حفاظت کرو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اور میں نے تم پر تمام کر دیا ہے اپنی نعمت کا. علیکم میں ایک بڑی خوبصورت خوشخبری ہے. علی دنیا کا ایک دستور سن. اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. کیا تم جو مجھ سے دنیا طلب کر رہے ہو وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن جتنا میں چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا. جتنا تم چاہتے ہو اتنا دے دوں، ضروری نہیں زیادہ دے دوں، کم دے دوں، بالکل نہ دوں. سارے تم چاہتے ہو سب کو دے دوں، یہ بھی ضروری نہیں، کسی کو دوں گا کسی کو نہیں دوں گا. علیکم میں یہ اشارہ ہے کہ جیسے بارش جب برستی ہے تو برمنگم کے ہر گھر کو وہ تر کر دیتی ہے، ایسے ہی میرے دین کی یہ نعمت میں امیر غریب کا فرق نہیں، مدینہ اور برمنگم کا فرق نہیں، جو بھی لینے والا بنے گا سب کو دے دوں، اور جتنا مانگے گا اتنا دے دوں گا. سبحان اللہ، کمال.
دین جتنا مانگتے جاؤ ملتا جائے گا، اور دنیا مانگو، حلال مانگو، زیادہ بھی مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اپنی ایک ترتیب ہے، ایک تقدیر ہے، کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو بہت زیادہ دیتا ہوں، لیکن دین کے معاملے میں تم جتنا مانگو گے، جتنی کوشش کرو گے، میں بھر دوں گا۔ بارش ہو رہی ہے، آپ باہر یہ اس کے پارکنگ میں ایک لوٹا رکھیں تو لوٹا بھی بھر جائے گا، پیالہ رکھیں پیالہ بھر جائے گا، بالٹی رکھیں بالٹی بھر جائے گی، ٹب رکھیں ٹب بھر جائے گا۔ اب آسمان سے آنے والے پانی میں کمی نہیں ہے، آپ کے برتن میں کمی اور زیادہ۔ آپ نے رکھا ہی پیالہ ہے تو اس پیالہ بھر کے ویلا کر، آپ نے رکھا ہی لوٹا ہے تو لوٹا بھر کے فارغ ہو، آپ نے ٹب رکھا ہے وہ ٹب فارغ ہو۔ تو علیکم میں دین کو مثال دی ہے بارش کے ساتھ، کہ یہ دین کی نعمت ایسے نہیں جیسے دنیا کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اس کی مثال ہے بارش کی، جتنی جھولی پھیلاؤ گے اتنا بھر دوں۔ پھر ایک لفظ ہے اکمل تو، اور ایک لفظ ہے اتمم۔ کمال ہوتا ہے کسی چیز کا صفات میں پورا ہو، اور تمام ہوتا ہے کسی چیز کا اس کے پارٹس میں پورا ہو۔ ایک نئی گاڑی ہے لیکن ایک ٹائر ہی اس کا کوئی نہیں، تو اس گاڑی کو تمام نہیں کہیں گے کہ ایک ٹائر اس میں کم، لیکن اس میں اگر ٹائر لگ جائے تو یہ کمال بھی ہے تمام بھی ہے، کہ اس میں صفات بھی پوری ہو گئی، پارٹس بھی پورے ہو۔ تو ایک آدمی انتہائی نیک ہے، ہاتھ کوئی نہیں، تو اس کو کامل کہتے ہیں، تمام نہیں کہتے، لنجا ایک ہاتھ۔ ایک بہت خوبصورت باڈی بلڈر ہے، 6 پیکس والا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، تو اسے تمام تو کہہ سکتے ہیں، کامل نہیں کہہ سکتے۔ کسی چیز کا صفات میں پورا ہونا کامل کہلاتا ہے، اور کسی چیز کا پارٹس میں پورا ہونا تمام کہلاتا ہے۔ ایک آدمی سارے جسم کے ساتھ ہے تو اس کو تمام کہہ سکتے ہیں، اگر نیکی والا ہے تو کامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جب سنو، عطا بن ابی رباح بہت بڑا نام ہے پہلی صدی کا، یہ عرب کے مفتی تھے، صحابہ کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے، اتنے بڑے علم والے، لیکن آپ کو آئے سنو، کان اعما، اندھے تھے، اسود حبشی تھے، افطس، نک ہے ہی کوئی نہیں سی، بالکل ایسے ایک نشان سا، اعرج، ایک پاؤں نہیں، اشل، ایک ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ نہیں، ایک پاؤں نہیں، آنکھیں کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، اور عرب کے سب سے بڑے مفتی سلیمان بن عبد الملک جیسا جابر بادشاہ ان کے سامنے ایسے بیٹھتا تھا جیسے نوکر بیٹھتا، حالانکہ وہ تو اندھے تھے، ان کو تو نظر ہی نہیں کچھ آتا ہے، لیکن کمال ایسا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ان کا نام برمنگم کی مسجد میں گونج رہا۔ اس کو کہتے ہیں کامل۔ جسم کی کتنی ساری چیزیں ہے ہی کوئی نہیں، ہاں ان کو تمام نہیں کہہ سکتے، تمام۔ عمر ابن معدی کرب صحابہ میں سے ہیں، 100 سال کی عمر تھی، لڑ رہے تھے، ان سے ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی، قادسیہ، تو گھوڑے سے گر پڑے، تو ایک ایرانی گھوڑے پر سوار ساتھ سے گزرا تو اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی۔ عمر کتنی بتائی میں نے؟ 100 سال، اور زخمی ہو کے گرے۔ ایرانی گھوڑ سوار قریب سے گزرا، اس کے گھوڑے کی دم پکڑ، اس نے زور لگا لیا گھوڑے کو چھڑانے کے لیے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا گھوڑا وہ ایرانی چھڑا نہیں سکا، اور وہ بھی دم پکڑی ہوئی، آخر وہ گھوڑا چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے گھوڑے کو یوں کھینچا اور پھر اوپر چڑھ کے پھر لڑائی شروع کر دی۔ اس کو کہتے ہیں تمام، فٹ ہے، 100 سال کی عمر، 110 سال کی عمر میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس کی نہامت کی جنگ میں، نہامت کی جنگ میں 110 سال کی عمر میں گھوڑے کی پشت پر لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس کو تمام کہتے۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو کامل بھی کر دیا، تمام بھی کر دیا، اجزاء بھی، پارٹس کو اب کسی پارٹ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رینوویشن ہو سکتی ہے مسجد کی، ہر سال کرو، اسلام اپنی رینوویشن اللہ سے کروا کے آیا ہے، اور اللہ کے رسول کی مہر لگوا کے آیا ہے کہ یہ اپنی خوبصورتی میں، اپنے کمال میں، اپنے تمام میں اتنے عالی شان مقام پر ہے کہ اس میں اب ایک پن پوائنٹ کے برابر بھی کسی چیز کی کمی اور میرے بھائیو بہنوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ہمارے پر مسلمان کا لیبل لگایا،
یہ ایک زندگی کا تقاضا ہے، یہ ایک زندگی کو چاہتا ہے جو میرے نبی لے کر آئے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو میرا حبیب کہے اسے کرتے جاؤ، جس سے روکے اس سے رکتے جاؤ۔ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم یہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رب محمد ہے، اور بات دیکھو کیسے کرے گا، کہہ رہا ہے فلا مجھے آپ کے قسم۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، تو وہ جو کوئی اور رب ہے وہ رب محمد کی قسم اٹھا رہا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی ہستیاں ہیں۔ یہ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ زور دکھانا ہو تو پھر یوں کر کے کلام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ یا اے میرے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس میں بھی وہ ادائیگی نہیں ہے جتنی اس لفظ میں ہے فلا۔ میرے محبوب برمنگھم والوں کا مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے غلام نہیں بنیں گے میں قبول نہیں کروں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بین، جب تک آپ کے فیصلوں پر سر نہیں جھکائیں گے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں۔ اللہ نے ایک کو حبیب بنایا، جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، تو اس نے حبیب بھی ایک بنایا، حبیب اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیوی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، اور ایک چیز میں پسند، تو میرا ایک آئی کیو لیول ہے اس کے لحاظ سے ہوگا، کوئی مجھ سے کم درجے کا ہوگا، کوئی مجھ سے زیادہ درجے کا ہوگا، بہت زیادہ درجے کا ہوگا، تو آپ تھوڑا سا اس کو کریں، اس کا موازنہ کریں کہ ایک چیز آپ پسند فرما تو جتنا آپ کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق، ایک چیز کو بادشاہ پسند کرتا ہے تو وہ اس کے سٹیٹس کے مطابق ہوگا، اور کسی چیز کو اللہ پسند، اللہ اپنے سٹیٹس پر سے پسند۔ میں اپنے نبی کی تعریف کیسے کر سکتا جس کو میرا اللہ کہے کہ آپ میرے حبیب ہیں، اور آپ کے فلا وربک جیسی قسم اٹھاتا ہے، اور آپ کے بول کی قسم اٹھاتا ہے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء لا یؤمنون، آپ کی نبوت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کی جان کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ میں قرآن سے آپ کو اللہ کے نبی کی جو میرا رب تعریف کر رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اب اللہ اپنے سٹیٹس میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین چھوٹی ہے تو اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ہاسا بکھیڑا ہے۔ مخلوق اور خالق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی، ایک چیز ادھر ادھر سے لمیٹڈ ہے،
ایک کی لمٹ ہی کوئی نہیں، تو آپ اس میں کیا ریفرنس بنائیں؟ ریفرنس بنتا ہے جب دونوں طرف لمیٹڈ ہو، ایک زیادہ ہو، ایک 4 پہیوں والی گاڑی ہے، ایک 26 پہیوں والی گاڑی ہے، تو ہم ایک بیچ میں ایک ریفرنس ہے، ہاں بھائی اس کے اتنے ٹائر ہیں، اس کے اتنے، یہ بڑا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر کا اصل تشریح ہے نا وہ یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ میرے بندو میں سمندر سیاہی بنا دے، لو کان البحر مدادا، میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ آپ تو سمندر کے درمیان میں رہتے ہو، ساری دنیا میں کے سمندروں کو میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور پھر دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کو کاٹ کے میں قلم بنا دیتا اور تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دے، تمہارے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم پکڑا دیتا اور تمہارے قلم پر علم کو بارش کی طرح برساتا، تمہارے دل دماغ پر الفاظ کے دروازے کھولتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا ہوں، اس کو لکھو، میں اکیلا ہوں، لکھو، میں واحد ہوں، صمد ہوں، فرد ہوں، احد ہوں، حی ہوں، قیوم ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہوں، اور مہیمن ہوں، عزیز ہوں، جبار ہوں، متکبر ہوں، خالق ہوں، باری ہوں، مصور ہوں، غفار ہوں، فعال لما لکھو کہ تم لکھتے 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 تھکو گے، فرشتوں کو بلاؤں، وہ لکھتے لکھتے تھکیں گے تو جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل اور عرش کے فرشتوں کو بلاؤں گا، وہ لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تو محمد نبیوں عثمان کو اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاؤں گا، پروگرام وہ حرف لکھتے راز اور لکھتے یا تھک مختلف جائیں جان۔ گے تو سارے ناظرین، رسولوں آج کو کی سب سے بلاؤں گا، بڑی خبر وہ جو پوری لکھتے دنیا میں لکھتے ڈسکس تھک ہو رہی جائیں ہے گے وہ ہے تو کرائسٹ چرچ 4 میں بڑے رسول، مسلمانوں کے خون سے ہولی نوح، کھیلی۔ اور وہ ابراہیم، ہولی کس نے کھیلی؟ عیسیٰ، وہ پکڑا بھی موسیٰ گیا، اور ملزم عیسیٰ پولیس علیہ کی السلام، حراست میں ان کو ہے، بلاؤں اس گا، کو کوئی وہ ندامت لکھتے نہیں۔ لکھتے تھک یہ جائیں گے گورے کی تو نسل حبیب پرستی اور اللہ کو سپریمیسی کا بلاؤں گا، وہ کمال ہے جو جس کی اولین بھیک آخرین مسجد کا میں علم لڑتے کھول دیا، مسلمان بنے۔ 50 سے زیادہ چل پڑے۔ اور ہمارے نبی کے زمانے میں یہ محراب نہیں ہوتا تھا، محراب اور مینار یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بنوایا، ان سے پہلے ایسے اسٹریٹ دیوار تھا، آپ یہاں کھڑے تھے اور چلتے چلتے ہی پہلی صف والے تو ویکھیا بھی آج ویکھیا کہ کدی اللہ نبی کیتا نہیں، پھر چلتے 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 پیچھے چلے، جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کیا؟ تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ نظر نہیں آتا، انہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ، آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ چھت کو دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میرے نبی کی اللہ نے نظر کیسی بنائی، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت ہے کہاں؟ 7ویں آسمان، 7ویں آسمان، تو آپ نے کہا اللہ نے مجھے جنت دکھا دی، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے میں دیکھ رہا تھا، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، جن کی نظر ایسی ہو، ان کا علم، اور پھر جنت بھی چھوٹی جی شے، جنت دی کیڑی گل ہے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اللہ جنتی اللہ کو دیکھیں گے نا جنت میں تو کہیں گے یا اللہ تیری قسم، نہ جنت چاہیے، حور چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، بس تو اپنا آپ دکھاتا رہے اور ہم تجھے دیکھتے رہیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بھی قلم پکڑ کے اللہ بہت بڑا ہے کی تشریح ہو رہی ہو کہ جتنا کچھ تم لکھ، جتنا کچھ تم کاغذ بھرو گے اور وہ سمندر خشک ہو جائیں گے، پھر میں اتنے سمندر اور ڈالوں گا اور پھر تم لکھو گے۔ بحر الکاہل پیسیفک 14 کلومیٹر ڈیپتھ ہے اس کی فلپائن کے پاس، 14 میٹر فلپائن کے پاس کا میں پھر چوتھی دفعہ بھی بھر دوں گا اور 4000 دفعہ بھی بھر دوں گا، اور تم لکھتے 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 بولتے بولتے تھک ہار کے جب گرو گے تو تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ، یہ تو ہمارے بلیگی بھائی کہتے ہیں زمین ٹوٹی، اللہ نو ہنسا ہی آمدا ہوگا بے وجہ کیا کہ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر زندگی گزارنے، اور اللہ کی قسم اس سے خوبصورت نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی طریقہ، اللہ نے چنا اور چن کے تمہارے لیے اسے پسند فرمایا، اور یہ فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز، فطرت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ ایک ماننا، اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوا کہ ہم پتھروں کے آگے نہیں جھکے، ہم جانوروں کے آگے نہیں جھکے۔ یہ گاڑی ہے بلاک کر رہی ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، رجسٹریشن ہے LV06XX۔ مہربانی کر کسی کی غلط پاک ہٹا لے، بار بار اعلان نہ کرے۔ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے توفیق نصیب۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کے یقین کا نام،
اور محمد الرسول اللہ باہر کی زندگی کا. لا الہ الا اللہ بیج بن کے اندر آتا، محمد الرسول اللہ زندگی بن کے باہر آتا ہے، اور درخت بن کے باہر آتا. اتنا لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر. لا الہ الا اللہ کی جڑ کمزور ہو جائے، محمد الرسول اللہ کی جڑیں اوپر ہو جائیں گی، زندگی امبیلنس ہو جائے گی، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. جتنا کلمہ اس کے اندر اترے گا لا الہ الا اللہ، آسان سی لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، یہ ایسا عقیدہ ہے بتا سکتے، اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. اب اس شکل کو میں کیسے چھپ، یہ شکل میں نے مولوی ہونے کی وجہ سے نہیں بنائی، یہ محمدی ہونے کی وجہ سے بنائی ہے کہ میرے نبی نے مجھے ایک لائف پیٹرن دیا ہے جس کا ظاہر بھی ہے، جس کا باطن بھی ہے، جس کے رات کے اعمال بھی ہیں، دن کے بھی ہیں، اور جسم کے بھی ہیں. لہذا میں نے وہ پیٹرن سیکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے جو میرے نبی مجھے بتا گئے، سکھا گئے اور پسند فرما. تو لا الہ الا اللہ اندر کے یقین کا نام، محمد الرسول اللہ باہر کی زندگی نام ہے. اور ان سب کا خلاصہ دو چیز، ایک عبادات ہیں، ایک اخلاق. ان سب کو میں مختصر کر کے، عبادات میں نماز ایسی دولت ہے جس کی نہ کوئی معافی ہے اور نہ کوئی اس جیسی بندگی اور عبادت. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو دو نمازیں، فجر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، اور اس میں جماعت نہیں ہوتی، اور اس میں تلاوت نہیں ہوتی، اور اس میں اذان نہیں ہوتی. یہ ساری دولت اللہ نے ہمیں، اس میں رکوع نہیں تھا، اللہ اکبر، قیام، پھر سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے؟ صرف تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یہ ایسا کیوں تھا؟ وہ اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتے، ان کو یاد نہیں ہوتی تھی. صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی. میں آپ کو سنی سنائی نہیں بتاتا ہوں، اپنے مدرسے کا قصہ سنا. نیا سن 2000 میں ایک مدرسہ میں نے شروع کیا تھا عربی میں. رمضان آ گیا، تھوڑے سے بچے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا. بھائی تراویح کون پڑھائے گا؟ نیا مدرسہ بنا ہے، نئی مسجد ہے، تراویح کون پڑھائے گا؟ تو ایک بچہ گجرات کا تھا، انہوں نے کہا جی میں تو حافظ نہیں ہو. کہا جی بس آپ یہ میرے، وہ صبح بیٹھ کے مغرب تک 1 سپارہ حفظ کرتا تھا اور عشاء میں تراویح میں سنا. یہ میں آپ کو اپنے مدرسے کی سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہ فلانے میں نے دسیا تو اس نے دسیا، میرے مدرسے کا واقعہ ہے. سلمان اس بچے کا نام تھا، آج کل امریکہ میں سے ماشاء. تو وہ صبح سے شام تک 1 پارہ یاد کرتا اور تراویح میں سنا دے، اور اٹکن بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، ایسے پانی کی طرح سنا. اب بڑے بڑے حافظوں سے سنے تو خواہ کی کھانسی شروع آیا تو نہیں تھا، کھو شروع کر دیتا، بھائی عزت رہ جائے. تو اللہ نے ہمارے لیے نماز میں قرآن رکھ دی. 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دو، مزے کی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں رکوع رکھا، پھر اللہ نے ہماری نماز میں جماعت رکھی، پھر اللہ نے ہماری نماز میں مسجد بنو، پھر اللہ نے اذان دلوائی، پھر اللہ نے امام اور مقتدی کا رشتہ قائم، پھر اللہ نے نماز میں رکوع رکھا. یہ ساری دولتیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دی، صرف یہ واحد امت ہے جس کو اتنی خوبصورت عبادت ملی، نماز. کئی دوست ملتے ہیں پرانے کالج کے اکٹھے ساتھی، تو کہتے ہیں یار طارق بھائی نماز ہی نہیں پڑھ. تو میں ان کو پھر نہ ایک نسخہ بتایا کر، اگر اللہ نہ کرے کوئی یہاں بھی ایسا بھائی ہو جس کو نماز کی عادت نہیں ہے، اور اندر میں وہ الارم تو بجتا رہتا ہے کیونکہ ایمان جو ہوا وہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے، نماز چھوڑ کے کوئی نہیں ہوتا ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ایک نماز شروع. تو ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میرا کلاس فیلو تھا شاہین، میں شیف ہو گیا تھا. 40 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی. تو کہنے لگا طارق جمعہ کیوں کدی؟ میں کہ چاہے کم، میں کہ ایک نماز نیت نہیں چھوڑ. ٹھیک، میں کہ نہیں، میرے سامنے طے کر، مجھے بتا کہ کون سی نماز تو نہیں چھوڑا. کہنے لگا میں عصر نہیں چھوڑ. عصر، میں کہ ایک وعدہ تیرا عصر کا ہو گیا، ایک اور میرے ہاتھ چکے کہ جمعہ بھی پڑھ لیں. 8ویں دے ہم کڑا. اس وقت وہ تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی. یہ آپ سب نوجوانوں کو بتاتا ہوں، اگر نماز پڑھنے میں سستی ہو رہی ہے، ایک پکی کر، ایک باقی 4 کے لیے استغفار پڑھ، اور ایک نماز پکی کر. انشاءاللہ چند ہفتوں میں، مہینوں میں اللہ 5 نصیب فرما. اور میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت چاہے برمنگم میں ہو اور چاہے مدینے میں ہو، چاہے ملتان میں ہو اور چاہے مکے میں ہو، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ. کتنی آسانی کر دی. مسافر ہو 2 رکعت پڑھ لو، پانی کوئی نہیں تیمم کر لو، کتنی آسانی. قبلے کا رخ پتہ نہیں ہے سفر میں، جدھر منہ ہے ادھر ہی
منہ کر کے نماز، کتنی آسانی کر نماز میں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر اقبال کی بخشش فرمائے، دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ سبحان اللہ، ان کی قبر روشن کرے۔ عربی بھی پڑھی، انگریزی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، فارسی بھی، ان 4 زبانوں میں تو ایسا شاعر آج تک نہیں پیدا، اللہ ان کے درجے پر۔ اگر نماز چھوڑنے کی 1440 ہجری تک اب ہو چکا ہے، اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش اس سارے 1400 سال میں کہیں نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے بنتی تھی گنجائش، کہ جہاں ظلم ایسا ہوا کہ کبھی نہ پہلے نہ بعد، اور مظلوم بھی ایسے آئے جو نہ کبھی پہلے نہ بعد، پہلی دفعہ کسی نبی کی نسل یوں بے دردی سے ذبح کی گئی کہ معصوم 2 سال کے بچوں کی گردن کے پار بھی تیر نکال دیے گئے، خون کے فوارے ان کے ابل گئے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ نے ایک اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، زہیر بن القین، وہ آگے آئے، کہیے شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جا نماز پڑھنے۔ آئیو، اب سب میرے نبی کی امت، اللہ ہمیں امتحان سے بچائے، ہم اس کے بس ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ تھوڑی تھوڑی مشقتوں میں نماز نہ چھوٹ، مسجد قریب ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش۔ تو انہوں نے آگے گھوڑا بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کہنے لگا تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تلوار نہیں رکے گی، ہم تلوار نہیں روکیں گے۔ تو حضرت زہیر نے آ کے عرض کیا کہ امام علی مقام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ جاری رہی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر ہماری نماز بھی جاری رہے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نماز نہیں چھوٹ رہے گی۔ آدھے 72 ٹوٹل تھے، 10-15 شہید ہو چکے تھے ظہر تک، آدھے آدمی ان کے سامنے کھڑے کیے کہ لڑو ان کتوں سے، اور باقی آدھوں کو لے کر نماز پڑھائی۔ کہ جب نماز سے فارغ ہوئے سبحان اللہ، 1400 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی، نہ پچھلی صدیوں میں کوئی ایسی نماز پڑھی گئی، نہ آئندہ ایسی نماز پڑھنے کا کوئی وقت آئے گا، نہ حسین ہوگا نہ ایسی نماز ہوگی۔ تو جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا، کیا آسمان کے فرشتوں میں چیخو پکار مچا ہوگا، اور کیا فضائیں تھر تھرائی ہوں گی، اور جب انہوں نے دھرتی پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا تو زمین کے کلیجے کو کیا ٹھنڈک پہنچی ہو، زمین کی آخری پرت تحت الثری تک کس طرح وہ سبحان ربی الاعلی کا نغمہ اندر گیا ہوگا، اور کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ مسلمان تو ہوں پر نماز پڑھی نہیں جاتی؟ میرے نبی کے نواسے نے ایسی جگہ پڑھ کے دکھائی کہ انسانی ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسا موقع نظر نہیں آتا، اور میرے نبی کے نواسے نے سر چکا کے بتایا کہ ہم جنت کے سردار ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ تو نہ بھی پڑھتے تو گل کوئی نہیں۔ یہ میرے نبی نے حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں کہا کہ جنت کا سردار ہے، ابھی تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ میرے نبی نے فرما دیا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ یہ تو یزید سے نہ بھی لڑتے تو ان کی تو جنت کی سرداری ملی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کو نہیں پتا، میں بخار کی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ اور ہماری بہنیں مستورات نیچے بھرا پڑا ایسا رہا ہے، پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ آپ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ آنا قبول ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت پر 100% یقین ہونا چاہیے کہ ہماری ساری گندگیوں کے باوجود اللہ ہمارے اس عمل قبول کر رہا ہے، ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ لیکن ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا، یہاں تو یقین ہو چکا ہے۔
میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے پھول ہیں، میری بہار ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، باہر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ ام سلمہ آپ کی بیگم سب سے آخر میں انتقال فرمایا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہ دوڑتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے، تو روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز، اللہ کے نبی کے نا ہو ایسے زور زور سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئی تو کیا دیکھا، اپنے حسین کو ایسے سینے سے ایسے چمٹایا ہوا تھا اور اس طرح ہل ہل کے رو رہے تھے ایسے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ رو رہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امت میرے اس بچے کو ذبح کر، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جہاں اس کا خون گرا ہے۔ اور 61 ہجری 10 محرم جمعے کا دن حضرت ام سلمہ آخری بیوی تھی جو زندہ تھی، عصر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، داڑھی میں مٹی، سر میں مٹی، پگڑی غائب، پورا جسم گردہ آلود، حسین آنسو۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا حلیہ کیا ہے؟ فرمایا ام سلمہ اپنے بچے حسین کو ذبح ہوتے دیکھ کے آیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تو میرے سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے نماز نہ چھوڑ، کبھی رہ بھی جاتی ہے، انسان ہے تو رات کو سونے سے پہلے صرف فرضوں کی قضا پڑھ کے سوئے، فل ان دا بلینکس ہوتا ہے، وہ وہاں ٹک لگ جائے کہ چلو آج 2 چھوٹ گئی تھی تو فرض ہی تو دہرانے، 5 نمازوں کے فرض دہرانے ہیں صرف، تو اللہ نہ کرے اگر چھوٹ جائے تو انشاءاللہ پکی ہو جائے گی۔ روزے سال میں ایک دفعہ صحت مند کے لیے، بیمار ہے معافی ہے، مسافر ہے معافی کا مطلب ہے کہ بعد میں، ابھی نہ رکھے بعد میں رکھے۔ صرف نماز ایک ایسی بندگی ہے جس میں کوئی معافی نہیں ہے، ابھی پڑھنی ہوگی۔ الصلاۃ علی وقت ہے، حج مالدار کے لیے ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو امت کے تمام افراد کے لیے ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام بہن بھائیوں سے نماز نہ چھوٹ، یہ عبادات کا مغز ہے۔ اور اب اللہ کا فضل ہے قرآن کے سینکڑوں ترجمے موجود ہیں، کچھ وقت نکال کے قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھو، اپنے نبی کی زندگی ضرور کہ ہمارے نبی نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ اسلام کا دوسرا رخ ہے آپس کا رہن سہن، آپس کی زندگی۔ میرے بھائیوں، میں نے کل پرسوں بیان کیا تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، لیکن خوبصورت بنانے کے لیے جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں گا، اس پیسے سے پھر میں بڑا گھر خریدوں گا، بڑی گاڑی خریدوں گا، بڑا کاروبار ہوگا، اور بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں سفر کروں گا تو آرام کروں گا، فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں سفر کروں گا، اور اپنے بچوں کے لیے اتنے پیسے چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو یہ ہے آئیڈیل لائف۔ اللہ کی قسم یہ سب خواب ہے۔ زندگی کی چیزوں کا خوبصورت ہونا، یہ جرسی مثلا بہت قیمتی ہو، یہ ایک الگ معاملہ ہے، تو سستی جائے تو وہ نہ سمجھا جائے میں مثلا یہ جرسی 10,000 پاؤنڈ کی ہو، اس سے اللہ کی قسم میری خوشیوں میں ایک رتی کا اضافہ نہیں، اور یہ 10 پاؤنڈ کی ہو تو میری خوشیوں میں ایک رتی کی کمی نہیں آئی۔ میں سزوکی پہ جا رہا ہوں، اس سے میری زندگی کی لائف کوالٹی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ میں BMW پہ جا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں۔ میری ایک بات آپ کے سامنے حاضر، زندگی اس کی خوبصورت ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر وہ BMW میں بیٹھے، مرسڈیز میں بیٹھے، یا ساڑھے پاکستان دی سزوکی لے آوے اور دوتے بہ جاوے، موج ہی موج۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کی زندگی خوبصورت ہے، وہ مرد ہے یا عورت۔ ہر چیز کا میک اپ ہوتا ہے نا، جس سے چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہ میک اپ ہی ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، پگڑی صاف ستھری پہنی ہے، جرسی صاف ستھری پہنی ہے، ابھی ممبر رسول پہ بیٹھنا ہے، تو ایک اچھی شکل۔ یہی میں پاٹو یا چولا پا کے آ جاندہ تو ادھا مجمع تو ویسے ہی اٹھ جاؤں گا کہ تو کوئی منگنا لایا بیٹھا، وہ نہ ہو پیچھے پاؤنڈ ہی منگنا شروع کر دے۔ کہ ہر چیز میک اپ کی محتاج ہے جس سے وہ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے، اس میں خوبصورتی کو لانا پڑتا۔ آپ کچھ بھی نہ کرو،
صرف ایک ہفتہ نہاؤ نہیں، دیکھنا تمہارا کیا حال بنتا، تمہیں اپنے وجود سے نفرت آئے گی کہ دنیا کی اصل گندگی ہے اور اس میں خوبصورتی کو پک اپ کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم، انسانیت کا مرد عورت دونوں آ گئے نا، میک اپ صرف ایک چیز ہے، انسانیت کا میک اپ صرف ایک چیز ہے، انسانیت کا میک اپ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے اچھے اخلاق، جس سے آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ آپ ظاہری میک اپ کے محتاج نہیں ہوں۔ کالا حبشی ہے، اخلاق عالی ہیں، لوگ جانتے ہیں، حسن کا پیکر ہے، زبان کا کتا ہے، تو ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، بیوی اولاد تو دوسرا رشتہ ہے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، دھکے دے کے گھر سے نکالیں گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا میک اپ وہ اخلاق ہے۔ دنیا میں آج تک کسی نے اخلاق نہیں بتائے سوائے میرے نبی کے، جتنوں نے لیے وہاں سے لیے، جتنوں نے لیے وہاں سے لیے۔ تو دین جو مکمل ہوتا ہے اور ہمیں مکمل کر دیتا ہے، دین خوبصورت ہوتا ہے اور ہمیں خوبصورت کر دیتا ہے، وہ اخلاق ہے، وہ زبان کا میٹھا بول ہے، وہ محبت بھرا بول ہے، وہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے۔ میں قربان جاؤں، آپ 5 وقت نماز اللہ نے قرآن میں اشارتاً بتائی، ہمارے نبی نے واضح کر کے بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے اشارے بتائے، میرے نبی نے پڑھ کے بتایا کہ یہ مطلب ہے، حج کے اشارے بتائے، میرے نبی نے کر کے دکھایا، روزہ رکھو ترتیب میرے نبی نے بتائی، حج کرو ترتیب میرے نبی نے بتائی، نماز پڑھو ترتیب میرے نبی نے بتائی، زکوٰۃ دو تفصیل میرے نبی نے بتائی۔ لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس کی باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ نے قرآن میں خود کھول کے بتایا۔ ہر آدمی اپنی چال چلتا، اللہ نے ہمیں چلنا بھی سکھایا، لا تمش فی الارض مرحا الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ دیکھ تیری چال سے بھی تکبر نہ ٹپکتا، اپنی چال کے اخلاق بھی سکھائے۔ چہرہ کیسا رکھنا ہے، چہرہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ایک محاورہ تھا، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ٹھیک بولی انگریزی میں؟ چلو اتنی حالی بھی میں نے ہم دی ہے۔ میں قربان جو اپنے رب پر کہ اس نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے چہرہ کیسا ہونا چاہیے یہ بھی سکھایا۔ لا تصعر خدک للناس، بیٹا یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے جب کسی سے بات کرو تو چہرے پہ غصے کے آثار نہیں ہونے چاہیے، تیرے چہرے پر کریلا نہیں چڑھا ہونا چاہیے، بلکہ تیرے چہرے پہ شہد ہو، مٹھاس ہو، سامنے تیرے نوکر ہے، سامنے تیرا باپ ہے، سامنے تیری ماں ہے، سامنے تیری بیوی ہے، سامنے تیرے بچے ہیں، تیرا بھائی ہے، تیرا پارٹنر ہے، تیرا دوست ہے، تیرا ہم مذہب ہے، تیرا غیر مذہب ہے، سب کے لیے چہرے کو کھول۔ چہرہ بھی ایسا نہ بناؤ، کیونکہ انسان احساسات کا بادشاہ ہے۔ جو بچہ بولنا نہیں چاہتا اس کو بھی یوں دیکھو گے تو وہ رونے لگ جائے گا، معصوم بچے نو اکھیاں بھی کھاؤ تو رونے لگ جائے گا، تو انہوں ہنس کے بھی کھاؤ تو بھی ہنسن لگ جائے گا۔ اتنی چھوٹی عمر سے احساسات شفٹ ہوتے، محبت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ آپ کے والدین ساتھ ہیں تو میرا رب کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ میرا رب کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دو۔ ہمارے پر ہیں یا ہاتھ ہیں؟ ہمارے تو ہاتھ ہیں، اور اللہ کہہ رہا پر پھیلا دو۔ پر پھیلانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے پرندہ زخمی ہو کے گر کے پر پھیلا دیتا ہے نا، ذبح ہونے کو تیار ہو جاتا ہے، تیری مر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ماں باپ کے سامنے وہ زیادتی بھی کریں گے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی والدہ ان کو مارتی، تو سامنے بیٹھ کے نا مار کھاتے رہتے، تو مارتے 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 اس کے ہاتھ سے کبھی جوتا چھوٹ جاتا نا تو جوتا اٹھا کے لاتے، لو ماں جی، پھر شروع ہو جاؤ، مارتے مارتے تھک جاتے، ماں جی پانی لے آؤ۔ اخیر ان کی ماں بھی مسلمان ہوئی۔ تو ماں باپ، میرا رب کہہ رہا مشرک بھی ہوں، تیرے ماں باپ اسلام پہ نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی عزت کر، احترام۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اما ابا میں کس کی خدمت زیادہ کروں؟ آپ نے کہا اپنی ماں کی۔ تو پھر وہ کہنے لگا جی اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا اپنی ماں کی۔ پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کی۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے بعد؟
تو چوتھی دفعہ کہا اپنے باپ کی کہ جو درد ماں نے اٹھائے ہیں بچے کو پیٹ میں رکھ کے وہ باپ نے تو نہیں اٹھایا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے عرض کی عبید اللہ صاحب، حضرت صاحب میں نے اپنی والدہ کو خراسان ایران میں وہاں سے کندھے پہ بٹھایا اور مکے تک اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا اور اس کو حج کروایا، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو جواب سننا، ولا طلقۃ واحد، طلقہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جب بچہ پیدا ہونے پہ آتا ہے تو ماں کو درد کی لہریں اٹھتی، ایک لہر آتی ہے اس کی چیخیں نکل جاتی، پھر وہ لہر رک جاتی ہے، پھر پیچھے دوسری لہر آتی ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر وہ لہر رک جاتی ہے، پھر ایک تیسری لہر آتی ہے، تو کئیوں کے گھنٹوں یہ چلتا رہتا ہے، پورا دن یہ چلتا رہتا ہے۔ تو عبید اللہ فرمانے لگے بیٹا